بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے سفر کی نماز کے چند مسائل عرض کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مسافت سفر کتنا ہے؟ تو یاد رکھیے مسافت سفر جو ہے وہ ہے 77.24 کلومیٹر، یعنی جسے ہم 77.25 کلومیٹر کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ مسافت سفر کتنا ہے تو بعض 77، بعض دفعہ 78 بول دیتے ہیں، تو یہ 78 بطور احتیاط کے ہوتا ہے۔ تو اصل جو شرعی مقدار ہے مسافت سفر کی وہ ہے 77.24 یعنی 77.25 کلومیٹر۔ اب اگر آپ 77.25 کلومیٹر یا اس سے زائد کے سفر پر جانا چاہتے ہیں تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے گاؤں کی حدود سے نکل جائیں گے اور اپنے شہر کی حدود سے جب نکل جائیں گے تو آپ شرعی طور پر مسافر ہوں گے، تو پھر آپ نے قصر نماز پڑھنی ہے۔ جس نماز میں قصر لازم ہے آپ اس میں پوری نماز نہیں پڑھ سکتے، اور یہ جو قصر ہے یہ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں ہے۔ باقی ان تین نمازوں کے علاوہ کسی بھی نماز میں قصر نہیں ہے، وہ آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ یعنی فجر کے 2 فرض آپ نے اسی طرح پڑھنے ہیں، مغرب کے 3 فرض بھی آپ نے اسی طریقے سے پڑھنے ہیں۔ البتہ یہ جو 4 رکعت والی فرض نماز ہے اس میں آپ نے 4 فرض کے بجائے 2 فرض پڑھنے، اور یہ جو 2 فرض پڑھنا ہے یہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ میں حالت سفر میں بھی اگر پوری نماز پڑھ لوں گا جس طرح اکثر لوگ کرتے ہیں تو شاید میں کچھ زیادہ ثواب کما رہا ہوں، تو آپ سفر میں 4 فرض ظہر کے پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ نے ظہر کے 4 فرض سفر میں پڑھ لیے ہیں تو یہ نماز آپ کی واجب الادا ہے، یہ نماز آپ کی نہیں ہوئی، آپ کو دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ جب آپ مسافت سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ اپنے شہر اور گاؤں کی حدود سے نکلتے ہی آپ مسافر ہو جائیں گے۔ تو بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے یہ 77 یا 78 کلومیٹر جب ہم یہ طے کر چکے ہوں گے اب اس کے بعد کی جو نماز ہے ہم وہ قصر پڑھیں گے، اس سے پہلے کی نمازیں وہ پوری پڑھتے رہتے ہیں، جبکہ یہ بھی غلط ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے شہر اور گاؤں کی حدود سے نکلتے ہیں اسی وقت سے ہی آپ مسافر ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے گاؤں کی حدود سے نکلے، آگے کسی بھی نماز کا وقت ہو گیا تو اب آپ نے 4 فرض کے بجائے 2 فرض پڑھنے، آپ 4 فرض نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح جس جگہ آپ نے جانا ہے وہاں کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر اگر آپ نے 15 دن یا اس سے زیادہ آپ کا رہنے کا ارادہ ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد پھر آپ نے پوری نمازیں پڑھنی، کیونکہ آپ کا وہاں پر 15 دن یا اس سے زیادہ اقامت کا ارادہ ہے۔ اور جہاں آپ پہنچے ہیں وہاں اگر آپ 15 دن یا اس سے کم آپ کا رہنے کا ارادہ ہے تو پھر وہاں پر رہتے ہوئے بھی آپ نے قصر نماز پڑھنی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو قصر نماز ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں، یا پھر آپ امام بنیں گے تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھانی ہیں کیونکہ آپ مسافر ہیں، 4 نہیں پڑھا سکتے۔ البتہ اگر وہاں کے مقامی امام کی اقتداء میں آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنے گھر کے حدود سے نکلے ہیں، راستے میں گئے ہیں، آپ حالت سفر میں ہیں، آپ نے قصر نماز پڑھنی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کا مقامی امام ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے، آپ نے اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھنی ہے، تو اب آپ نے 4 پوری پڑھنی ہے۔ تو یہ جو قصر نماز ہے یہ اس صورت میں ہے جب آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں یا پھر آپ خود امام بنتے ہیں، آپ نے 2 پڑھنی۔ اور اگر مقامی امام کے پیچھے آپ نے نماز ادا کرنی ہے تو چونکہ وہ 4 پڑھائے گا تو آپ نے بھی اس کے پیچھے 4 ہی پڑھنی ہے، آپ اپنے 2 فرض نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حالت سفر میں بعض دفعہ انسان سے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ جب آپ اپنے مقام پر اپنے گھر میں واپس آ جاتے ہیں تو وہ جو سفر میں نمازیں قضا ہوئی تھی وہ گھر میں پہنچ جانے کے باوجود بھی جب آپ وہ قضا پڑھیں گے تو آپ نے قصر قضا پڑھنی۔ ایسا نہیں ہے کہ اب تو ہم گھر پہنچ چکے ہیں لہٰذا جو نمازیں سفر میں قضا ہوئی تھی اب ہم پوری پڑھ لیں، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح جو آپ کے گھر میں رہتے ہوئے جو آپ کی نمازیں قضا تھیں، اب آپ سفر میں ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو گھر کی قضا نماز ہے میں وہ یہاں پر پڑھ لوں،
تو وہاں پر آپ نے پوری پڑھنی ہوگی، کیونکہ وہ آپ کی گھر کی نماز ہے۔ اگرچہ آپ سفر میں ہیں لیکن آپ کی یہ جو نماز ہے یہ گھر میں قضا ہوئی تھی، تو آپ نے سفر میں بھی اس نماز کو پورا ہی پڑھنا ہوگا۔ تو اسی طرح آخر میں یہ بھی مسئلہ سن لیجئے کہ شادی شدہ خواتین جب شادی ہو کر وہ کہیں دور دراز مسافت سفر پر ان کی شادی ہو کر وہ چلی جاتی ہے، اور سال 2 سال بعد 6 مہینے بعد جب وہ میکے ملنے کے لیے آتی ہیں، ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ اگر ان کا ارادہ وہاں پر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ہے تو پھر تو پوری نمازیں پڑھیں گی، لیکن اگر یہ عورت 15 دن یا اس سے کم اپنے میکے میں رہنا چاہتی ہے تو اس نے بدستور قصر نماز پڑھنی ہوگی، وہ پوری نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ جو قصر ہے یہ ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، عشاء کے 4 فرض میں ہے، 4 کے بجائے آپ نے 2 پڑھنے۔ سنتوں میں کوئی قصر نہیں ہے، اگر آپ سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پوری پڑھنی ہوگی، اور اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو یہ شرعاً معاف ہے، آپ کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ عشاء کی نماز جو قصر ہے 2 فرض، اس کے ساتھ 3 وتر یہ بھی پڑھنا لازم ہے، اور اگر 3 وتر آپ قصر حالت سفر میں نہیں پڑھتے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ آخر میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ نئی آنے والی جو مسائل کی ویڈیوز ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ان ویڈیوز کو شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان ویڈیوز سے استفادہ کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔